بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دریائے نیل کہ جب اس میں پانی کم ہو جاتا تو فرعون حکم دیتا کہ اپنی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو خوب تیار کر کے دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اس قدر پختہ ہو گیا کہ لوگ ہر سال ایک جوان لڑکی کو دریا کی بھینٹ چڑھانے لگے۔ یہی طریقہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک جاری رہا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک رکا بے نام دریائے نیل جاری کیا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدائے واحد و قہار کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی وہ رکا دریا میں ڈالا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اگلی ہی صبح 16 گز تک بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ! ناظرین، یہ تو دریائے نیل سے منسلک ایک واقعہ ہے، مگر کتب تواریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ یوم نیروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن ہر سال منایا جاتا۔ یہ وہ دن تھا جب دریائے نیل کی لہریں بلند ہوتی تو لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس سے سجدہ کرتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور سب جانور ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو فرعون لعین نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تم لوگ فکر نہ کرو۔ پھر وہ اونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا، جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی و سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو میرے متعلق جو فیصلہ فرما دے فرما دے۔ مولا، اب مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے دریائے نیل کو بہنے کا حکم دے دیا اور فرمایا گیا کہ جہاں تک فرعون چلتا جائے تو بھی اس کے ساتھ ساتھ بہتا جا۔ دوسری طرف فرعون ابھی مناجات میں مشغول تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ دریائے نیل کے لیے حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ کچھ دیر تک وہ روتا رہا اور زمین پر لیٹیاں لگانے کے بعد اپنا سامان باندھا اور دریائے نیل کا رخ کیا۔ اس کو یہ امید تھی کہ اب تک دریائے نیل پانی سے بھر چکا تھا۔ ناظرین، اب جیسے ہی اس نے دریا میں قدم رکھا تو پانی اس کے قدموں کو چھونے لگا۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو ترک کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی
دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک انتہائی اہم سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ فرعون ملعون جیسا بدبخت جو کہ خود خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے لہجے میں بھی گر ایک لمحہ بر کے لیے خلوص آ جائے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نامراد نہیں لٹایا جاتا۔ تو پھر ایک ایسا شخص جو ساری زندگی اخلاص سے اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ کس قدر رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قربت کے سزاواروں میں شامل فرمائے، آمین۔